ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في موضع آخر: فصل لربك وانحر. عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں کہ مطلق طور پر جو سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے برتر ایام ہیں اللہ کی نگاہ میں، ان ایام میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، جن کو عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کہا جاتا ہے۔ یہ 10 دن اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب، سب سے افضل اور سب سے بہتر ایام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ سب سے افضل ایام ہیں، سب سے بہتر ایام ہیں، تو ان دنوں میں جو نیکی کی جائے گی، جو عبادت کی جائے گی، جو خیر کا کام انجام دیا جائے گا، وہ بھی سب سے بہتر، سب سے بڑی نیکی اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والی عبادت ہوگی۔ لہذا ان دنوں میں خاص طور پر فرائض میں کوتاہی، فرائض میں غفلت اور لاپرواہی بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ایام ہیں، جس طرح ان میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان میں کی گئی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب ان نیکیوں کا ملتا ہے، ان عبادتوں کا ملتا ہے جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ رمضان سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں پڑھی گئی فرض نماز، ان 10 دنوں میں پڑھی گئی فرض نماز، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل اور بہتر نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا۔ تو یہ 10 دن بہت غنیمت والے ایام ہیں، بڑی فضیلت والے ایام ہیں، ان کی اہمیت سمجھیں، ان کی قدر کریں، جتنا ممکن ہو سکے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی، اور من جملہ جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں ذکر و اذکار کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، دعا و مناجات کی شکل میں، ہر طرح کی جو بھی فرائض اور سنن عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے انجام دینے میں غفلت اور سستی نہ برتیں، کیونکہ یہ 10 ایام جو ہیں بار بار ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتے، تو اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو ان کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ایک عمل، فرائض اور سنن کی پابندی کرنی ہے، لیکن ایک خاص عمل ان 10 دنوں میں دیگر اعمال سے زیادہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کس وقت میں، کون سے دن میں، کون سے عشرے میں، کون سے مہینے میں، کون سی گھڑی میں کون سی عبادت افضل ہے۔ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ سب سے افضل ایام یہ 10 دن ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ نے خصوصی طور پر کس بات کا حکم دیا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر اللہ مطلق طور پر سب سے بڑی عبادت ہے۔
کبھی بھی کسی بھی ایام میں کسی بھی وقت میں کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ بلکہ یہ جو نماز ہے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہم شروع ہی اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ بھی ذکر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سورہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تشہد میں سجود میں ہمیشہ اللہ کے ذکر۔ تو اللہ کے ذکر سے اگر کوئی عبادت خالی ہو تو عبادت ہے ہی نہیں، تو صرف اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہذا ان دنوں میں خصوصی طور پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور خاص طور پر تکبیر۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر آپ کو معلوم ہے، کان یخرجان الی السوق، یہ دونوں ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ فیکبران، بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے کیا ہے؟ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ پھر ان کو سن کر لوگ بھی تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب سے اہم اور سب سے بڑی نیکیوں میں سے۔ اور ان 10 دنوں کو جو یہ فضیلت حاصل ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ کہ ان 10 دنوں میں ایک دن جسے 10ویں ذی الحجہ کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یا تیسرے لفظوں میں جس کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل ایام، کیا ہے؟ اس سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر۔ سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر ہے، جس دن بے شمار لوگ، کروڑوں لوگ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل دن یوم النحر، یعنی قربانی کا۔ تو ان 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے، جو اہمیت حاصل ہے، جو برتری حاصل ہے، ان میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک اہم اور بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں یوم النحر آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے۔ تو قربانی، میرے بھائیوں یہ سمجھ لیں آپ کہ قربانی کے متعلق تو کوئی واضح اور صحیح حدیث اس کی فضیلت میں ثابت نہیں۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں۔ بس قربانی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے، کس میں سے ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے، یہ اسلام کی شعائر ہیں، اسلام کی پہچان، اسلام کی علامات میں سے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ رب العالمین اس نے بندوں کے تقوی کو اور بندوں کی نیت کو جانتا اور پرکھتا اور امتحان لیتا۔ تو یہی بڑی چیز ہے اس کی فضیلت کے لیے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، قربانی کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے حج کے موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100۔ کتنے؟ 100، جن میں سے 63 اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح کیا اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ تو اس کی اہمیت اور فضیلت پر یہی حدیث کافی ہے اور یہ آیت کافی، لیکن خصوصی طور پر کہ قربانی کرنے کا یہ ثواب ہوگا، پل صراط کی سواری بنے گا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح کی جتنی بھی روایتیں تحدید کے ساتھ، ثواب کی تحدید کے ساتھ جتنی بھی روایتیں آتی ہیں، ایک بھی حدیث قربانی کی فضیلت میں ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو قربانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک عبادت ہے، اور اگر قربانی عبادت ہے تو گویا کہ اس میں قیاس اور اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کی ہے اور جن جانوروں کی قربانی کی ہے اسی
طریقے پر اور اسی جانور کو اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام سے آپ ذبح کریں گے تبھی وہ نبی کی سنت کہلائے گی اور تبھی جا کر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو قربانی کے متعلق بے شمار باتیں ہیں، میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ قربانی کے متعلق اگر بولا جائے تو وقت لمبا ہو جائے گا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس قربانی کے متعلق کوئی اشکالات ہوں، سوالات ہوں، تو آپ پوچھ لیں، تاکہ جن مسائل کے تعلق سے کیا ہے علم نہیں ہے علم ہو جائے، کیونکہ ہم اگر درس دیں گے تو ہو سکتا ہے سب کے فائدے کی بات نہ آئے، ممکن ہے سب کے فائدے کی بات نہ آئے، تو جس مسئلے کے متعلق جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ علم ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جی اگر کسی گھر میں قربانی دی جا رہی ہو تو کیا سارے گھر والوں کو بال اور ناخن کاٹنے سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي، جب عشر ذو الحجہ شروع ہو جائے، ذو الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے یعنی شروع ہو جائے، اور کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فلا يأخذن من شعره ولا من مشربه شيئا، بعض روایتوں میں اظافر کا لفظ ہے کہ وہ کیا نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، جلد کا چمڑی کا کوئی بھی حصہ نہ کاٹے اکھاڑے، اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ ناخن نہ کاٹے۔ تو بال میں ساری چیزیں داخل ہیں، چاہے وہ سر کا بال ہو، چاہے وہ کیا ہے مونچھ ہو، داڑھی ہو، جسم کا کوئی بھی بال، بغل کا ہو، زیر ناف کا ہو، کوئی بھی ہاتھ کا پیر کا، کوئی بال نہ اکھاڑ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں، اور حلق بھی نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مطلق طور پر سر سے لے کر پیر تک جسم میں جو بھی بال، جس قسم کے بھی بال، آپ ان کو کاٹ بھی نہیں سکتے، اکھاڑ بھی نہیں سکتے، حلق بھی نہیں کرا سکتے، چھل بھی نہیں سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ جسم کا کوئی بھی حصہ نہ کاٹے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چمڑی اگر کہیں ایسے نکلی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے اکھاڑنا ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو اکھاڑنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، یہ ناخن ہے اس کو انگلیوں سے، دانتوں سے کاٹتے ہیں، چباتے ہیں، یا یہاں کچھ حصہ ایسے وہ نکل جاتا ہے چمڑے کا تو اس کو اکھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کرنے والا شخص سر سے لے کر پیر تک جلد کا، چمڑی کا جو بھی حصہ اس کو کاٹ پیٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ناخن کو بھی نہیں کاٹ سکتا۔ کس کے لیے حکم ہے؟ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، گھر کا جو ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، جس کے نام سے، جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، قربانی کرنے کا ارادہ، اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے۔ کب تک؟ حدیث میں لفظ کیا آتا ہے؟ حتی یضحی، جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، جب تک قربانی نہیں کر لیتا تب تک کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس پر حرام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے گھر والوں، جو اس فرد کے گھر والے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، جو بھی گھر میں رہتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ حدیث میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جس گھر میں بھی قربانی ہو رہی ہو تو اس آدمی کے ساتھ ساتھ، جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، اس آدمی کے ساتھ ساتھ پورے گھر کے افراد، بیوی بچے بھائی بہن جو بھی اس گھر میں رہتے ہوں، وہ سارے لوگ ان کاموں سے باز رہیں، یہ افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کا ناخن کاٹ رہی تھی، آپ نے کہا کاش اس کو قربانی تک مؤخر کر دیتی تو بہتر ہوتا، کاش اس کو قربانی تک مؤخر کر دیتی تو بہتر۔ ظاہر سی بات ہے اس کی طرف سے قربانی نہیں دی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ اس بچے کے ناخن کو، بال کو اگر قربانی تک مؤخر کر دیتی تو بہتر تھا۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص یہ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اس گھر کے افراد بھی بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، آپ نے کہا درست کہا، اس نے کیا کہا؟ درست کہا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ بہتر ہے
کیونکہ قربانی کی دعا ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم تقبل منی من اہلی بیت، میری طرف سے بھی میرے گھر والوں کی طرف سے۔ تو ان عمومی دلائل کی بنیاد پر اور صحابہ کے آثار کی بنیاد پر، فہم سلف کی بنیاد پر بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس گھر کے سارے افراد ان کاموں سے لا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حرمت کس کے لیے ہے؟ صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہے، اس کے لیے حرام ہے۔ بقیہ افراد کے لیے اختیار، لیکن ہم نے کہا افضل یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ان کاموں سے باز رہیں، نہ تو مکروہ نہ حرام ہے، افضل یہ ہے کہ وہ ان کاموں سے باز رہیں جس گھر میں بھی قربانی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ اس کے متعلق کوئی اشکال اور کسی کو نہیں؟ ایک سوال یہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو پلسرات سے پار کرائے گا؟ ابھی ہم نے کہا کہ حدیث موضوع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قربانی کی فضیلت میں ثواب کی تحدید کے ساتھ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، تو وہ پلسرات کی سواری نہیں بنے گی، آپ کی نیکیاں بنیں گی۔ بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بھینس اگر بہیمۃ الانعام میں سے ہے تو قربانی درست ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو قرآن میں بہیمۃ الانعام کی جو تفسیر اللہ نے کی ہے، کسی انسان نے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے نہیں، مفسر اور عالم کا مسئلہ بعد میں آئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ثمانیۃ ازواج سے پہلے کوئی آیت پڑھے؟ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج، 8 قسم کے، 8 قسم۔ اور اللہ نے قربانی کا جہاں ذکر کیا اس میں کیا کہا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان پر نام لینا اللہ کا قربانی کرنے کے وقت بہیمۃ الانعام، یہاں بھی انعام، وہاں بھی بہیمۃ الانعام، ایک اور جگہ بہیمۃ الانعام ہے، تو 3 جگہ گویا کہ 2 جگہ صراحتاً بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے اور تیسری جگہ یہ انعام کا ذکر ہے۔ اللہ نے 8 قسم کے جانور بتلائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھینس شامل ہے، جاموس کا لفظ آیا ہے، بقر ہے، ابل ہے، وان ہے، معز ہے، اس کا مذکر مؤنث کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ ان 8 میں بھینس ہے نہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی، حالانکہ اس وقت موجود تھی۔ کسی حدیث میں ذکر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی؟ نہیں ملتا۔ کسی صحابی نے بھینس کی قربانی کی؟ ملتا ایسا؟ سلف نے کی؟ نہیں کی۔ ہدیہ کے جو جانور لے جاتے ہیں کہ کوئی بھینس لے کر گیا، کوئی بھینس لے کر گیا، کبھی سنے ہیں؟ یہ جو قائل ہیں وہ بھی نہیں لے کے جاتے، جو قائل ہیں بھینس کی قربانی کے وہ بھی شاید حج کے موقع پر جو ہدیہ کا جانور لے کے جاتے ہیں وہ لے جا رہے ہیں کوئی بھینس، کبھی سننے میں بھی آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، بہیمۃ الانعام کی تفسیر خود قرآن ہی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں بھینس کی قربانی نہیں کی، آپ نے کیا ہے بکری بکرا سب کر لی، گائے بھی قربانی آپ نے کی، اونٹ کی بھی قربانی آپ نے کر لی، لیکن بھینس کی نہیں کی۔ اگر بھینس بھی مشروع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 10 سال میں تو ایک بار کو ضرور کر لیتے۔ 100 اونٹ آپ نے ذبح کر دیا، ایک بھینس تو کر لیتے، 99 اونٹ ایک بھینس کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام ہر سال قربانی کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، سلف کرتے تھے، کوئی آخر بھینس کی قربانی کیوں نہیں دیتا؟ حلال ہونا الگ شے ہے، بھینس حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز حلال، کیونکہ حرمت کی کوئی بھی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو حلال ہے۔ لیکن ہر حلال چیز کیا قربانی دی جا سکتی ہے؟ ہر حلال چیز کی ایک اشکال ہے نا، ایک آدمی نے کہا کہ بھائی بھینس کا گوشت حلال ہے تو اس کی قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کہ ہرن کا گوشت بھی حلال ہے، جنگلی جو گائے ہوتی اس کا بھی گوشت حلال ہے، خرگوش کا بھی گوشت حلال ہے۔ تم بھی کہو ابن حزم کی طرح جتنے بھی معقول اللہ میں سب کی قربانی،
ابن حزم کے یہاں سب کی قربانی ہے، مرغی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، مرغا کی بھی، خرگوش کی بھی، ہرن کی بھی، نیلگا کی بھی، جو بھی جانور معقول اللہ ہے جس کا بھی گوشت حلال ہے سب کی قربانی ان کے یہاں۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو جاموس تک ہی نہیں، آپ کیا ہے رکنا، اس سے آگے بڑھنا، جتنے حلال ہیں سب کی قربانی کرنا۔ جو اس کی نہیں مانتے تو اس کی کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات کہ حدیثوں میں اس کا وارد، البتہ ایک حدیث آتی ہے الجاموس کے تعلق سے کہ جاموس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سخت ضعیف، اس کی کوئی صحیح سند نہیں۔ دوسری بات، ہم نے ابھی کہا قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادات کے متعلق یہ متفقہ قاعدہ ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، 4 مذاہب اربعہ بھی متفق ہیں اس پر۔ العبادات مبناها على التوقیف والاتباع، عبادات کس پر مبنی ہے؟ توقیف اور اتباع پر۔ توقیف کا مطلب جب تک اس عبادت کے کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ آ جائے، جب تک اس عبادت کی انجام دینے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ آ جائے تب تک اس پر توقف کرنا، خاموش رہنا، باز رہنا۔ تو جاموس کے تعلق سے کوئی حدیث ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ جب تک دلیل نہیں آئے گی تب تک ہم توقف اختیار کریں گے، نہیں کریں گے۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ اتباع۔ کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کس کی کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا۔ نبی نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس کے بعد سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ سلف نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کسی نے کیا ہی نہیں ہے، تو اتباع کس کی کریں گے اس مسئلے؟ تو قربانی ایک عبادت ہے، جب تک نص موجود نہیں ہے تب تک اس عبادت کو انجام دینا یہ جائز نہیں، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی۔ کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو جگہ کی تحدید ہونی چاہیے، اس عبادت کو کہاں کرنا ہے۔ دوسری چیز وقت کی تحدید ہونی چاہیے، کب کرنا ہے۔ تیسری چیز کس کی تحدید ہونی چاہیے؟ کیفیت، کیسے کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز کتنا کرنا ہے، کمیت۔ کیفیت، کمیت، زمان، مکان۔ آپ کو معلوم ہے ظہر پڑھنا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کتنی پڑھنا ہے، تو آپ جتنا چاہیں گے پڑھ لیں گے؟ نہیں، حرام ہے آپ کے لیے۔ آپ جب تک اس بات کا علم حاصل نہیں کر لیتے، نہیں 4 رکعت پڑھنا، ٹھیک، 4 رکعت کی دلیل مل گئی، 4 پڑھی، لیکن کب پڑھنی ہے اس کی بھی دلیل ہونا، اس کی بھی دلیل ہونا، کب پڑھنی ہے، کتنا پڑھنا ہے اس کی بھی دلیل ہونا، کیسے پڑھنا اس کی بھی دلیل ہونا۔ کسی بھی عبادت کے ثابت ہونے کے لیے، کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیفیت، کمیت، زمان، مکان۔ سمجھ میں آئی؟ ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں۔ اور تیسری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس یہ گائے ہی کی جنس ہے، بھینس کیا، یہی دلیل ہے ان کی، لغت دلیل ہے، قرآن حدیث دلیل نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی جاموس کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے قربانی کرنے کا۔ دلیل کیا ہے؟ لغت ہے، علماء کے اجتہادات ہیں۔ کیا؟ الجاموس نوع من البقر، الجاموس جنس من البقر، یہی دلیل ہے، یہی کیا ہے؟ دلیل۔ تو لغت میں تو بہت ساری چیزوں کو اس طرح کہا گیا۔ اب شاد کا تعلق، شاد سمجھتے ہیں بکری، لغت میں آپ اٹھا کر دیکھیں القاموس الوحی، جو بھی بڑی بڑی لغتیں، شاد کا اطلاق بب پر بھی ہوتا ہے، غزال پر بھی ہوتا ہے، ہرن پر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پر شاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کیا عقیقے میں سب کر لیں گے؟ سب کر لیں گے؟ اس طرح وہاں عقیقے میں شاد کا لفظ آیا ہوا ہے، اور لغت سے آپ اس کو حل کریں گے تو ساری چیزیں معقول اللہ چیزوں کا جانوروں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی الجاموس نوع من البقر، الجاموس جنس من البقر، یہی آپ کی دلیل ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنس دونوں کی الگ الگ ہے۔ اب دیکھیں کتنے فروق پائے جاتے ہیں۔ پہلی چیز، رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ گائے دیکھ لیجئے، بیل دیکھ لیجئے اور بھینس دیکھ لیجئے، بھینس بالکل کالی ہوتی ہے یا تو براؤن کلر، سمجھ رہے ہیں؟ رنگ میں بھی فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟
اور اس کی جذبات اور احساسات میں بھی فرق ہے. بھینس پانی سے نکلنا نہیں چاہتی اور گائے گائے پانی میں جانا نہیں چاہتی. آپ دھکے مار کے پانی میں گائے کو ڈھکیلے نہیں جائے گی, کبھی بھی تالاب میں نہیں جاتی, دور بات ہے کہ نہیں. دودھ کے اعتبار سے بھی فرق ہے. بھینس کا دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے اور گائے کا دودھ ذائقے میں بھی فرق. گوشت دیکھ لیں, اس کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت گرم ہوتا ہے ایک کا گوشت کیا ہے ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے, مدت ہوتی ہے اس کے بالمقابل. ٹھیک, آواز میں بھی فرق ہے, آواز کا بھی دیکھ لیجیے. بہت ساری چیزوں میں فرق ہے, بہت ساری چیزوں میں فرق. اگر آپ اس کو اس پر قیاس کر رہے ہیں تو کلی حکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اتنے سارے فروق ہیں تو ایک دوسرے پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قیاس مال فارغ ہے. اور ایک پانچویں وجہ یا چھٹی وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست نہیں ہے, کم سے کم اس میں شک تو ہے, کیونکہ قرآن میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں, صحابہ نے نہیں کیا, سلف نے بھی نہیں کیا, کہیں بھی نہیں کیا کسی نے, تو شک تو ہے کم سے کم. اور حدیث میں کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما, شک والی چیز چھوڑ دو. فمن اتقى الشبہات, جو شبہات سے بچ گیا, شکوک سے بچ گیا, تو اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرنی. تو دین کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں؟ شبہ ہے کہ نہیں اس میں؟ بھئی اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں جائز نہیں, یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جائز ہے, تو شک تو ہے. عبادات ہمیشہ یقین کی صورت میں انجام دینا, شک کی صورت میں نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے. تو بھینس کی قربانی خلاصہ کلام کیا ہے؟ جائز اور درست. قربانی کے جانور کو سجانا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کو سجانا بدعت ہے. قربانی کے جانور کو سجانا بدعت ہے. پھول پتے پہنانا, مہندی لگانا, وہ گھنٹیاں لگانا, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعت ہے. بکرے کی نمائش کرنا یا جانور کی نمائش کرنا, یہ ساری چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں, جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عبادت ہے, عبادت میں کسی طرح کا کوئی اپنی طرف سے دخل اور اضافہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی جو بھی کام کیے جاتے ہیں, پورے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے, اس کو گھنٹیاں لگائی جاتی ہیں. گھنٹیاں ویسے بھی لگانا جائز نہیں, گھنٹی ویسے بھی لگانا کیا ہے؟ جائز نہیں. تو یہ ساری چیزیں بدعات کے قبیل سے ہیں, ان ساری چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. قربانی کا گوشت کتنے دن رکھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت جب تک آپ کھانا چاہیں تب تک کھا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں جو ہے کہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرو, وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا پھر قحط اور غربت پر کیا ہے اس کو مخصوص کیا جائے گا. یعنی بھینس سالی وغیرہ ہو تو لوگوں کو بانٹنا کھلانا, یا تو اس چیز پر معمول کیا جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کلوا وادخروا وتصدقوا, کھاؤ, جمع بھی کرو, ذخیرہ اندوزی بھی کرو, سب کا بھی کرو. تو جب تک کھانا چاہے آدمی کھا سکتا ہے, اس کی کوئی حد نہیں. زندگی بھر رکھے کھائے 1 روٹی روزانہ, کوئی مسئلہ نہیں, اس کی کوئی حد نہیں. جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو, کیا اس وقت دعا کے بعد اس کا نام لے کر ذبح جانور کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے, یہ سنت ہے. اگر کوئی کرتا اللہم تقبل منی, جو کر رہا ہے وہ اپنا نام لے لے, اللہم تقبل من فلاں فلاں, ٹھیک ہے. تو نام لینا ضروری نہیں, نام لے لیے تو اچھی بات ہے, سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا, اللہم تقبل منی محمد و آل محمد, اس طرح آپ نے کیا. ٹھیک ہے. ایام تشریق میں تکبیرات بلند کرنے کا شرعی طریقہ اور معاشرے میں رائج طریقہ, اس پر روشنی ڈالیں. ایام تشریق میں تکبیرات بلند کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ فرداً آدمی بلند آواز سے تکبیر پکارے, جس سے کسی کو کوئی حرج لاحق نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجتماعی تکبیر بدعت ہے. اجتماعی تکبیر کیا ہے؟ بدعت ہے. فرداً ہر آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے, نماز کے بعد, نماز سے پہلے, جب جتنا چاہے تکبیرات کا اہتمام کرے. یہی سنت ہے, یہی مسنون طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کسی وقت کے ساتھ متعین کر لینا, مخصوص کر لینا, کسی حالت کے ساتھ متعین اور مخصوص کر لینا, یہ بدعت ہے.
یہ اور بات ہے کہ سلف نے جو کہا ہے کہ ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکبیر مقید ہوتی ہے۔ تکبیر مطلق کیا ہے؟ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر ایام تشریق کے مغرب تک تکبیرات کا اہتمام کریں، یہ تکبیر مطلق ہے۔ اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، حالت کی کوئی تحدید نہیں ہے، کیفیت کمیت کی کوئی تحدید نہیں، جتنا آپ تکبیرات پڑھنا چاہیں ذوالحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک، یہ تکبیر مطلق ہے۔ ایک تکبیر مقید ہے، تکبیر مقید کا مطلب عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک، ہر فرض نماز کے بعد۔ لیکن اس میں بھی کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جیسے ہی سلام پھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مسنون اذکار پر مقدم کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ سلف سے چند آثار مرفوعاً کوئی بھی حدیث سے نہیں اس مسئلے میں، تکبیرات کے مسئلے میں نہیں، تکبیرات مطلق تکبیرات مقید کے متعلق مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے یا تکبیر مطلق، کوئی، یہ سب سلف سے ثابت ہے، صحابہ اور تابعین سے آثار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سلام پھیرتے ہی وہ تکبیر شروع کر دیتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسنون جو اذکار ہیں اس کو مقدم رکھیں، بعد میں ان اذکار کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد کچھ مسنون اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، وہ پڑھنا۔ اس سے مقدم کرنے کی اگر کوئی دلیل لاتا ہے کہ نہیں یہ تکبیرات مقید جو ہے یہ مسنون اذکار، یعنی فرض نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں اس پر مقدم کرنے کی کوئی دلیل ہے تو وہ لائے، انشاءاللہ ہم بھی اس کے اس بات کا پرچار کریں گے کہ نہیں تکبیر مقید کو بھی سارے مسنون اذکار پر مقدم کیا جائے۔ جب تک دلیل نہیں ملتی تب تک یہی بہتر ہے کہ آپ مسنون اذکار کو پڑھیں، اس کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ صرف فرض نماز کے بعد کا بھی ذکر ملتا ہے، نوافل کے بعد نہیں، ورنہ مطلق طور پر آپ رات دن اٹھتے بیٹھتے نماز سے پہلے نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض گزارش یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے، یوم النار کے دن اخیر کیا ہے، اس کو پڑھ کے سنا دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بیل کاٹنے کے لیے پابندی لگائی ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی بیل خریدتے ہیں اور بعد میں آفس کیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوال کوئی بعد میں پوچھے دونوں سوال۔ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسلمان پر قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى، جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے مصلی گاہ یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مرفوعاً ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ جمہور محدثین کہتے ہیں مرفوعاً ثابت نہیں، موقوفاً یہ صحیح ہے، لیکن وہیں پر بہت سارے محدثین نے اس کو مرفوعاً اور موقوفاً دونوں درست کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے ان علی اہل کل بیت، ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی واجب ہے۔ علی واجب کے جو صیغے ہیں، فرض کے جو صیغے ہیں، وجوب پر دلالت کرنے والے جو صیغے ہیں، ان میں سے ایک صیغہ کیا ہے؟ علی، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تو یہاں بھی علی اہل کل بیت، ہر گھر والوں پر ایک ہر سال ایک قربانی واجب ہے۔ یہ عام حدیث ہو گئی، اور اس میں کیا ہے؟ من وجد سعة، جو طاقت رکھتا ہے، تو جو طاقت رکھتا ہو قربانی اس شخص پر کیا ہے؟ واجب ہے ہر سال، ایک گھر میں ایک قربانی، 10 قربانی میں ایک قربانی۔ ان دونوں دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے، اسلام کے شعائر میں سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں، اور ہمارے استاد شیخ الحدیث شیخ جعفر انوار الحق الہندی حفظہ اللہ وہ بھی قربانی کو واجب ہی قرار دیتے ہیں۔
اب جو لوگ پیش کرتے ہیں دلائل مرفوعاً تو واضح کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا کہ سنت ہے، لوگوں نے اجتہاد کیا صرف بس۔ البتہ سلف سے صحابہ سے آثار ہیں، دونوں طرح کے آثار ہیں۔ کچھ آثار سے ایسے معلوم ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں، مثلا ہے ابو بکر سے، ہے عمر سے، اور بھی کئی صحابہ سے کہ ہم قربانی اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ واجب نہ سمجھیں، لیکن وہیں پر کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے آثار سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے۔ اور اصول فقہ کا قاعدہ کیا ہے؟ قول الصحابی حجہ اذا لم یخالف، قول الصحابی حجہ اذا لم یخالف، صحابی کا قول حجت ہے کم جب دوسرے صحابی کے قول کے خلاف نہ ہو۔ تو یہاں کچھ آثار ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے، کچھ آثار ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ ان کا اثر لیں گے، ان کا فتویٰ لیں گے، ان کا قول لیں گے کہ صحابی کا قول لیں گے؟ کس کا لیں گے؟ اس بات ہے صحابہ میں تو اس طرح کر نہیں سکتے۔ اب حدیث میں یہاں دو حدیثیں ہم کو ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب، تو احتیاط اسی میں ہے کہ قربانی واجب، احتیاط اسی میں ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، نہیں طاقت رکھتا ہے قربانی واجب اس پر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، احتیاط اسی میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ احتیاط نہیں تو کم سے کم جمہور اہل علم کا جو مسئلہ ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ احتیاط کے نام پر عرفہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ احتیاط کے نام پر عرفہ کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے گا۔ آپ یہاں ہیں، یہاں 9ویں ذی الحجہ جس دن ہوگی اسی دن آپ کیا ہے روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روزہ کس دن رکھنا؟ جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ سعودیہ والے آج روزہ ہیں تو ہم بھی روزہ رہیں گے، نہیں۔ سعودیہ والے مغرب کب پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب کب پڑھ رہے ہیں؟ اگر عرفہ کا ہی اعتبار کریں گے، عرفہ کا اعتبار کریں گے تو بھائی حاجی جب میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں رات ہو رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں دوپہر ہے کہ نہیں؟ کہیں 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو کس حساب سے اب وہاں حاجی عرفات میں ہے اور کہیں رات ہے، رات میں روزہ رکھیں گے؟ رات میں روزہ رکھنا حرام، کیا کریں گے؟ تو عرفہ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 9ویں ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھیں گے۔ آپ جہاں ہیں جس دن 9ویں ذی الحجہ ہوتی ہے اسی دن آپ کیا ہے روزہ رکھیں گے۔ خلاص جی بس کرو 8 دن والا۔ اگر کوئی گھر کا بڑا قربانی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ اپنے بچے کے ہاتھ سے ذبح کراتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں اگر کوئی کرا رہا ہے کرا سکتے ہیں، کوئی بھی قربانی ذبح کر سکتا ہے، باپ کرے، بیٹا کرے، بھائی کرے، بہن کرے، بیٹی کرے، ماں کرے، کوئی بھی مرد خاتون کوئی بھی کر سکتا ہے قربانی، ٹھیک ہے؟ البتہ اس کو فیشن نہیں بنانا۔ قربانی کرنے والا کیسا ہو، اگر اس کے اندر سارے شروط پائے جا رہے ہیں، مسلمان ہے، عاقل ہے۔ ہاں ایک بات اور سوچ لیں، وہ عاقل ہونا چاہیے۔ اگر وہ بچے سے ذبح کرا رہا ہے تو بچہ عاقل ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مجنون ہے، غیر ممیز ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال ممیز ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے وہ بچہ۔ اسی کے ہاتھ سے اگر کرا رہا ہے تو ذبیحہ حلال ہے، اور غیر ممیز ہے یعنی عاقل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا ذبیحہ درست ہے نہیں۔ کیا عید کے دن سب کا جمع ہو کر تکبیر کہنا درست ہے؟ جمع ہو کر کا مطلب ہم نے کہا کہ اجتماعی تکبیر درست ہے۔ عید میں تو جمع ہوتے ہی ہے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، تو جمع ہونا تو ضروری ہے، واجب ہے، سب کو، مرد و عورت کو، سب کو عید کی نماز کے لیے جانا واجب ہے، جمع ہونا ضروری ہے، لیکن اجتماعی تکبیر کہنا یہ بدعت ہے۔ مثلا کوئی مائک لے کر کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی ختم سارے لوگ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے کو بند کریں، آپ فردن فردن اپنی اپنی تکبیر کریں، کسی کے ساتھ ملائیں۔ ہاں اس کے بعد کیا مرحوم پر بھی قربانی جائز ہے؟ پہلی بات تو مرحوم کون ہے کون نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کا علم کس کو ہے؟
کس کو معلوم ہے کہ اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اس کو معاف کر دیا؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہاں، صحابی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ڈانٹ لگا دی. ہاں، کسی نے کہہ دیا وہ جنتی ہے. کیسے معلوم تمہیں جنتی ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، جنتی ہے کہ نہیں، اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ. یہ علم غیب. تو مرحوم پہلی بات تو کہنا ہے، آپ رحمہ اللہ کہیں، دعائی الفاظ لکھیں. یہ علماء کے ساتھ تھوڑی نہ صرف خاص ہے حافظ اللہ اور رحمہ اللہ، فلاں 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 کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رحمہ اللہ کسی کو، زندہ مردہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، حافظ اللہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مرحوم سے پہلی بات اس لفظ سے اعتراض کرے، رحمہ اللہ کہیں، فلاں رحمہ اللہ جو مرحوم. تو مرحوم پر قربانی نہیں، اس کا تعلق صرف زندوں سے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کہتے خدیجہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے؟ کوئی اندازہ نہیں نا. ہمیشہ اس کا ذکر کرتے تھے. آپ کی بیویوں کو بھی برا لگتا تھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی. آپ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے، ہر خوشی غمی کے موقع پر خدیجہ 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 یاد کرتے. لیکن کیا بتائیے، اتنی ساری قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. خدیجہ کے نام سے ایک بھی قربانی کی. آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں فوت ہو گئیں، ان کی طرف سے قربانی کی. آپ کے چچا حمزہ کتنی محبت آپ کرتے تھے، وہ شہید ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کی. جعفر کی طرف سے کی، کسی کی طرف سے نہیں کیا. اتنے سارے لوگ آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، آپ کو شدید ان سے محبت تھی. آپ ہر سال قربانی بھی کرتے تھے، بلکہ 100 اونٹ کی آپ نے قربانی پیش کی حجۃ الوداع کے موقع پر. تو آخر کیوں کسی کی طرف سے نہیں کی؟ کسی بھی صحابی سے. اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، فطری موت کی نہیں کی ہوئی، اور کتنے لوگ شہید ہوئے. کسی بھی صحابی ثابت ہے اپنے ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے کسی نے قربانی کی؟ تو قیاس نہیں کر سکتے. جس طرح صدقہ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں. جس طرح حج بدل کر سکتے ہیں، اسی طرح لا قیاس العبادات مبنی علی التوقیف والاتباع لا علی الاحداث والاختراع. دلیل نہیں ہے، خلاص خاموش رہیں. دلیل نہیں ہے. امکان تھا قربانی کرنے کا، کیونکہ آپ کی زندگی میں اتنے سارے لوگ فوت ہوئے نبی کی زندگی میں، پھر بھی آپ نے قربانی بھی کی، لیکن ان کی طرف سے نہیں کی. اگر جائز ہوتا تو کم سے کم ایک مرتبہ کسی کی طرف سے کر دیتے، کوئی صحابی کر دیتا اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہن بیٹوں کی طرف سے. نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قربانی میت کی طرف سے درست ہے نہیں. اگر کوئی کہتا ہے درست ہے تو واضح دلیل آئے کہ ہاں میت کی طرف سے قربانی درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے، اس طرح کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، قیاس واس نہیں چلتا، عبادات میں قیاس نہیں چلتا. قربانی کے جانور کے چمڑے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور کا چمڑا یا تو آپ اپنے ذاتی فائدے میں لائیں، یا کسی مسکین غریب جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کو بیچنا یہ جائز نہیں. من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ له. جس نے اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچ دیا، اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی. ایک بات اور یاد رکھیں، یہاں سے بات یاد رکھیں، قربانی کا جو جانور ہے اس کے کسی بھی حصے کو بیچنا جائز نہیں. اس کی کھال کو بھی بیچنا جائز نہیں، اس کی سینگ کو بیچنا، اس کی ہڈی کو بیچنا، اس کے گوشت کو بیچنا، اس کے دودھ کو بیچنا، اس کے اون کو، بال کو، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز قربانی کا بیچنا جائز نہیں. چاہے وہ قابل استعمال آپ کے ہو یا نہ ہو، قابل استعمال وہ چیز ہو یا نہ ہو، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز قربانی کا بیچنا جائز اور درست ہے نہیں. اگر دودھ اس میں سے نکلتا ہے وہ دودھ بھی نہیں بیچ سکتے. وہ چربی جو نکلتی ہے وہ چربی بھی نہیں بیچ سکتے. وہ چربی سے کوئی چیز بنا کر وہ بھی نہیں بیچ سکتے. تو قربانی کا کوئی بھی جز بیچنا جائز نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز قربانی کا بیچنا جائز اور درست نہیں ہے. اگر کوئی بیچ دیا تو اس کی قربانی کی صحت پر اثر پڑے گا. مردوں کے نام پر یہ ہو گیا، بھینس کی قربانی یہ بھی ہو گیا. گائے کے کان میں آج کے زمانے میں سوراخ ڈال دیا جا رہا ہے. کیا آئین میں شمار نہیں ہے؟ دیکھیے، 4 طرح کے جو عیوب ہیں وہ متفق علیہ ہیں. اگر کسی جانور میں پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز اور درست نہیں، کتنا ہی مہنگا، کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ. کیا ہے؟ پہلی، وہ اس کے آنکھ میں کوئی واضح بیماری، دونوں آنکھیں بہہ گئی ہوں، دونوں آنکھیں سفید ہو گئی ہوں، دونوں آنکھیں نکل گئی ہوں، ایک آنکھ ٹوٹ گئی ہو،
جو بھی واضح بیماری آنکھ میں جو بھی واضح ہے ظاہر ہے ایسا جانور ہے اس کی قربانی درست نہیں. ٹھیک ہے, واضح جو بھی آنکھ میں واضح جو بھی بیماری ہے وہ درست ہے نہیں ہے اس کی قربانی. دوسری چیز کیا ہے کہ لنگڑا ہو, پیر ٹوٹ گیا ہو, کٹ گیا ہو, چاہے دونوں پیر ہوں چاہے ایک پیر ہو, جس کے چلنے میں دشواری ہے, واضح طور پر اس کے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے, صحیح سے چل نہ پا رہا ہو, سمجھ رہے ہیں, واضح طور پر. تیسری چیز کیا ہے, بیمار, ایسا جانور جس کی بیماری بالکل واضح بیماری ہے, بہت سخت بخار ہو, چرنا پینا کھانا سب چھوڑ دیا, یہ بھی واضح بیماری. پورے جسم میں کیا ہے, جن پر خارش کی بیماری آ گئی ہو, جس طرح ابھی آئی تھی نا 2-3 سال پہلے, پورے گاؤں میں دیکھیے سب نے سوراخ. تو واضح اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو, بہت زیادہ کھا لیا ہو, چر لیا ہو, پی لیا, پیٹ پھول گیا ہو, بیٹھ گیا ہو سب پٹک کے, ہاں بالکل نہیں, وہ بھی واضح بیماری ہے. حاملہ ہے, بچہ جنم ہے, واضح ہے, قربانی اس وقت نہیں کر سکتے, تو واضح بیماری ہونی چاہیے. اور چوتھا عیب کیا ہے, ایسا دبلا پتلا جس کی ہڈی میں گوشت بھی نہ گوشت بھی نہ. تو ان 4 عیوب اگر کسی جانور میں پائے جائیں اس کی قربانی کو. اس کے علاوہ اور دوسرے عیوب اگر کوئی پائے جا رہے ہیں تو قربانی درست ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ اگر زیادہ عیب ہو, جیسے پورا کام کٹ گیا ہو, پورا کام کٹا ہوا, حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نستشرق العین والاذن, ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم آنکھ اور کان دیکھ لیں. کیوں دیکھ لیں بھائی, اگر وہ عیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب آنکھ میں کان میں عیب ہے تو اس سے قربانی پر اثر پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اگر بہت زیادہ کٹا ہوا ہو کان وغیرہ تو اسے اعتراض کرنا چاہیے. قربانی کر لیا تو قربانی ہو جائے گی, قربانی کر لیا تو ہو جائے گی, لیکن اعتراض. آپ اتنا سمجھ لیجئے سمپل کہ قربانی کا جو جانور آپ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے ہیں ہر طرح کے عیوب سے پاک صاف, ہر طرح کے عیوب سے پاک صاف. خاص طور پر یہ 4 عیوب یا اس کے ہم جیسے مشابہ عیوب اس میں نہ, اگر اس کے علاوہ کوئی عیب ہے تو قربانی درست ہو جائے گی, ممکن ہے ثواب میں کمی ہوگی. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جائے گا؟ بالکل دیا جا سکتا ہے, کسی کو بھی دے سکتے ہیں, چھوٹے بڑے, مسلمان غیر مسلم, مالدار فقیر, سب کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں, ان میں 6 آدمی بے نمازی ہیں, 1 نمازی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی درست ہو جائے گی. آپ کے حصے پر ان لوگوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, سمجھ رہے ہیں. قربانی میں گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں, اگر 2 لوگ کیا ہے قربانی کی نیت سے لے رہے ہیں, 2 لوگ گوشت کھانے کی نیت سے لے رہے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں, 2 لوگ بے نمازی ہیں 4 لوگ نمازی ہیں تب بھی کوئی فرق. آپ کا حصہ ایک ہے نا مستقل, تو ان کا حصہ آپ پر تھوڑی نا اثر انداز ہوگا, سمجھ رہے ہیں. تو آپ کی قربانی پر اس کے حصے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ بے نمازی ہے, وہ مخلص نہیں ہے, گوشت کھانے کی نیت سے ایک حصہ لیا, تو آپ کی عبادت پر کیوں فرق پڑے گا؟ اب ایک صف میں کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, ایک اخلاص اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا اس کی وجہ سے اس کی بھی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اب 7 حصے اس میں ہیں, 4 لوگ مخلص ہیں قربانی میں, اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں, قربت اللہ کی قربت مقصود ہے, اور 3 لوگ کیا ہیں گوشت کھانے کی نیت سے کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی قربانی کا اثر ان پر نہیں پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اگر شیخ جانور ذبح کرنے کی دعا کرنی نہیں آتی تو کیا کریں؟ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے قربانی ہو جائے گی. بسم اللہ اللہ اکبر کہیں تب کریں, بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا واجب ہے بس, اس کے علاوہ کچھ کہنا واجب نہیں. اگر آپ کہتے ہیں اللہم تقبل منی, اللہم ھذا لک ولک منک عن فلاں, کوئی مسئلہ نہیں, کہہ دیں تو اچھی بات ہے, نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے, موٹا تازہ ہونا چاہیے, ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی حصہ نکالتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, یہ جائز نہیں, بدعت ہے, سمجھ رہے ہیں.
बल्कि शिर्क भी मुमकिन है। कुर्बानी करने वाला शख्स खुद जानवर ज़बह करना अच्छा है या फिर उस जानवर को इमाम साहब के हाथ ज़बह कराना अच्छा है? कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करना यही अफजल है, चाहे मर्द हो या औरत हो। इमाम साहब के हाथ से क्यों ज़बह करा रहा है? जाहिर सी बात है, तबर्रुकन समझता है कि नहीं इमाम साहब ज़बह करेंगे बरकत आएगी, ये होगा वो होगा, कुर्बानी कबूल हो जाएगी, ज़्यादा सवाब। ये बिदात अगर इस नीयत से कोई करा रहा है, समझ रहे हैं, अपने हाथ से ज़बह करें। नहीं कर सकते तो कसाई है जो ज़बह कर रहा है, जिसमें से अल्लाह अकबर पढ़ के उन्हें शुरू करते हैं। इमाम साहब के हाथ से ज़बह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये तरीके को जायज़ कह लें तो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ तक नौबत पहुँचेगी। मैयत की तरफ से हो गया। क्या कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के लिए ईद की नमाज शर्त है? जी हाँ, जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है, उसके लिए नमाज ईद को अदा करना शर्त है। ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर लिया तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फलियज़बह मकाना उख़रा, नमाज से पहले जिसने कुर्बानी कर ली दूसरी कुर्बानी करे। बाद रिवायत में उसकी कुर्बानी नहीं होती, वो आम गोश्त है। और जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की फ़क़द असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, तो उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। तो सुन्नत क्या है? ईद की नमाज। ईद की नमाज उन्हें पढ़ लिया, कुर्बानी हो सकती है, उससे पहले नहीं। जो जानवर 2 साल से ज़्यादा की उम्र वाला हो मगर उसके दांत ना निकले हो तो उसको ज़बह करना कैसा है? नहीं दुरुस्त है। जानवर में साल और उम्र को नहीं देखा जाएगा, समझ रहे हैं। राजे जो कौल है मुसिन्ना का, सनिया का, वो दांता होना ज़रूरी है। साल का एतबार नहीं होगा, ठीक है, साल का एतबार नहीं होगा। अगरचे उलमा ने लिखा है बात उलमा, लेकिन राजिह कौल ये है कि जानवर का दाता होना ज़रूरी है। चाहे कोई भी जानवर हो, 8 जानवरों में से कोई भी जानवर हो, उसका दाता होना ज़रूरी है। उम्र काफ़ी नहीं है। कितना भी मोटा ताज़ा ही क्यों ना, किसी घर में बस रहने देते हैं। हाँ नहीं, बहुत किताब पढ़ेंगे। क्या घर की औरत अपने हाथों से कुर्बानी कर सकती है? कर सकती है। किसी घर में 2-3 भाई हों और सब कमा रहे हों, सब मुस्तफी हों, तो क्या उस घर में सब को कुर्बानी करना होगा या किसी एक की कुर्बानी काफ़ी होगी? देखिए, अगर घर के सारे अफराद एक ही 4 दीवारी में रहते हैं, सब मिल बैठ के खाते पीते हैं, सब एक क्या है, एक ही चूल्हा सबका है, तो एक घर में एक कुर्बानी सिर्फ, एक घर में एक कुर्बानी है, बस यही काफ़ी है पूरे घर वालों की तरफ से। चाहे वो 10 लोग हों, 20 लोग हों, 100 लोग, 200 लोग, जितने लोग भी हों, एक घर की तरफ से एक कुर्बानी। हाँ, अगर सब अलग अलग कमा रहे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग चूल्हा, अलग अलग क्या है उनका सब निज़ाम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मुस्तकिल एक घर माना जाएगा। ये घर अलग होगा, ये घर अलग हो गया, तो सब पर एक कुर्बानी होगी, मुस्तकिल का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक कुर्बानी करते थे, सहाबा भी कहते हैं हम एक कुर्बानी करते थे पूरे घर वालों की तरफ से। उसकी कई सारी दलीलें। बाद में लोगों ने क्या है, दिखलावे के लिए, रियाकारी के तौर पर कई जानवर तबाह करना शुरू कर दिया। अगर घर का सिर्फ एक शख्स हो गया है, बाज़ लोग मोहम्मद के नाम से कुर्बानी करते हैं, भी जायज़ नहीं है। और कोई वाज़िह मसला पूछना, वो पूछते ही नहीं, कितने मसाइल पूछने। कौन सी दो? कोई दुआ नहीं है कुर्बानी की। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कहता अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुलान या मिन्नी व मिन अहल बैती, ये मसनून है, ये ज़रूरी नहीं है कहना। सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने से ज़बीहा हलाल हो जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी। ये अल्लाह को मालूम है किसके नाम से ज़बह खरीदने से लेकर खिलाने पिलाने ज़बह करने तक सब वो कहना ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से कुर्बानी पर कोई फ़र्क पड़े। सिर्फ ऐबदार जानवर ही मिलेगा तो क्या करें? ऐबदार जानवर की कुर्बानी होती नहीं, चाहे मिले या न मिले। ईद के बाद ख़ास तौर पर बाल मुड़वाना ये दुरुस्त
درست نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ قربانی کرنے کے بعد بال کٹانا چاہیے، حلق کرانا چاہیے، تو یہ کافر ہے. کوئی کرانا چاہے کرا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قربانی سے اس کو جوڑے کہ نہیں قربانی کے بعد کٹانا ہی چاہیے تو یہ بدعت ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی شرعی طریقہ نہیں، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح قربانی کرنے والا شخص جو قربانی کی نیت رکھتا ہے، عشر ذوالحجہ شروع ہو جائے تو اگر کوئی شروع ہونے سے پہلے کاٹنا چاہے ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتا، نہ کاٹے تو حرام تھوڑی نا. بس وہ قربانی کرنے تک نہیں کاٹے گا. اس نے قربانی کر لے تو اس کے بعد بھی بال کٹانا، حلق کرانا یہ کوئی واجب اور سنت نہیں. اگر کوئی واجب اور سنت سمجھتا ہے تو بدعت ہے. کٹانا چاہے تو کٹائے، نہ کٹانا چاہے نہ کٹائے. بالکل ضروری ہے، لیکن قربانی کے جانور میں اس کو شریک نہیں کر سکتے. وہ الگ جانور ہوگا، قربانی کا الگ جانور ہوگا. یہ نہیں کہ اسی میں نیت کر لیں عقیقہ کی قربانی کی، بالکل نہیں درست ہے. 7ویں دن اگر آ رہا ہے، 7ویں دن واجب ہے کرنا، اگرچہ وہ قربانی کر رہا ہے. جو شخص نماز یا پھر دیگر فرائض کو انجام نہ دیتا اس شخص کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جو لوگ مانتے ہیں کہ نماز کا تاریخ مسلسل تاریخ جو ہے وہ کافر اور مشرک ہے، ان کے ہاں قربانی درست نہیں ہوتی. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دینے والا کبھی کبھار جو نماز چھوڑ دیتا ہے، پابندی نہیں کرتا، کافر نہیں ہوتا، البتہ وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، ان کے ہاں قربانی ہو جاتی ہے. اگر جانور خرید لیا ہے اور اس کی تعین کر دیا ہے، قول کے ذریعہ تعین ہوتی، جانور کے جو تعین ہوتی صرف اس نیت سے نہیں، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو وہ قربانی متعین نہیں ہوتی. قول لفظ زبان کے ذریعہ اس کی تعین ضروری ہے، ورنہ وہ تعین نہیں ہوتی. تو تعین ہو گئی، اس کے بعد عیب پیدا ہو گیا تو اس کی 2 حالتیں ہیں. یا تو اس کے عیبدار ہونے میں اس شخص کا کوئی ہاتھ ہے، لاپرواہی ہے، زیادتی ہے، سمجھ رہے ہیں. اگر اس کا ہاتھ ہے اس میں، اس کی وجہ سے اس کا پیر ٹوٹا، عیبدار ہوا، تو اگر مستطیع ہے تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے. لیکن اگر اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اس کی طرف سے زیادتی نہیں، لاپرواہی نہیں ہوئی ہے، کہیں سے چھت پر سے گر گیا، دوسرا جانور آ کے مار دیا، کوئی گاڑی ٹکر لگ گئی، اس طرح اگر اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اسی جانور کی قربانی کر لے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض اہل علم کہتے نہیں قربانی کی اگر طاقت ہے تو ہر حالت میں دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے. اللہ عالم بالصواب. خلاص.